مکر کے گھور اندھیرے تھے، سب بے نور سویرے تھے، سچائی تھی دور بہت، جھوٹ کے ہر سو ڈیرے تھے۔ کیوں جن کی زندگی میں ہیر وارث شاہ پڑی جاتی ہو، جن لوگوں کے ہاں سیف الملوک اور دیوان پڑے جاتے ہوں، جن کی زندگیاں قوالی میں گزرتی ہوں، ان کے درود کتنے ہوں گے؟ درود تو ان کا ہوگا جو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ، جن کے سامنے صبح ہوتی ہے تو طالب بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان بالمیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسرا طالب کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا طالب کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا کہتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى امرأة يتزوجها او الى دنيا يصيبها او الى ما هاجر اليه او كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ علامہ انور شاہ کاشمیری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کاشمیری، میں کہتا ہوں دعوے سے، اور مرزائی کہتے ہیں دوسرا نبی بن سکتا ہے، میں کہتا ہوں تم دوسرا انور شاہ تو پیدا کرو۔ تم دوسرا شیخ الہند پیدا کرو، اور تم نے ساری زندگی میں قرآن لکھا وہ بھی اردو میں جسے دنیا نے بند کر دیا۔ اور ہمارے اکابر نے اگر بخاری کوئی پڑھائے گا تو آئے گا دیوبندی کے دروازے پہ فیض الباری کھولے گا، لامع الجراری کھولے گا، موطا امام مالک پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ اوجد المسالک کھولے گا، ابی داؤد پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ مدر المجہود کھولے گا، اور فقہ پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ، تفسیر پڑھائے گا تو دیوبندی کے دروازے پہ۔ علامہ انور شاہ کاشمیری جانتے ہو کون ہے؟ ایک کتاب تھی جامعہ ازہر میں، انہیں اپنے استاد نے بھیجا کہ جا کر کتاب نقل کر کے لے آؤ۔ ازہر والوں نے کہا کتاب پڑھ سکتے ہو لکھ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے مہربانی کرو، میں دارالعلوم دیوبند سے آیا ہوں، اور اس زمانے میں تو کرایہ خرچ کرنا بڑی مشکل سی بات تھی۔ انہوں نے کہا اگر لکھنے کی ہم اجازت دے دیتے تو تم اتنا سفر کر کے کیوں آتے؟ ہمارے ہاں بھی تو ایک نادر موتی ہے جو ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جسے دیکھنا ہے یہاں ہے۔ اور مسلمانوں ایمان سے کہو جو نادر چیز ہوتی ہے دیکھنے کے لیے جانا پڑتا ہے یا وہ آتی ہے؟ محمد مدنی سے کوئی کی چیز قیمتی ہے؟ اور دیکھنا ہے تو روزے پہ جا کے تم یہاں بلا لیتے ہو۔ علماء دیوبند کو جو مرضی ہے کہو، مولانا مکی نے زندہ اسی وقت تک رہنا ہے جب اللہ نے لکھا، جب اللہ نے لکھا۔ زندہ باد کہنے سے اگر کوئی زندہ ہوتا تو میں لاکھ دفعہ کہہ دیتا انور شاہ کاشمیری زندہ باد، وہ تو فیصلہ ہو چکا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، فرمایا جب میرا لکھا ہوا وقت آ جائے گا پھر نہیں ٹل سکتا۔ اگر تم قرآن میں جوڑ نہ لگاتے تو دشمن کبھی جرأت نہ کرتے۔ تم نے اذان سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ اور صلاۃ و سلام کا جوڑ لگایا، دشمن نے کلمے میں جوڑ لگایا۔ وہ کہتا ہے جب یہ مولوی دین میں اضافہ کر کے مومن کہلا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ اگر تم اذان کو اذان رہنے دیتے، کلمے کو کلمہ رہنے دیتے، درود کو درود رہنے دیتے، خدا کی قسم ہے کوئی جرأت نہ کرتا محمد کے دین کو بگاڑنے۔ جب تم نے ابتدا کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر دشمن بھی کرتا ہے۔
تو اللہ ہاں جی بالکل جناب، بڑی مہربانی، یاد دلا دی آپ نے، بہت شکر ہے، چنگا ہے، ساری تقریر یاد دلائی رکھے یار۔ میرا تو ایمان ہے جو رب کہتا ہے چاہتا ہے میں وہ کہہ سکتا ہوں، جو نہیں چاہتا میں کبھی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کئی جلسوں میں تیاری کی کہ فلاں تقریر کروں گا، خدا جانتا ہے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا، اور جب سوچا کہ آج تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اللہ نے چاہا تو کہلوا دیا۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہلتا جب تک خدا نہ کہے۔ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ ہے، سب کہہ دو رحمت اللہ ہے، علماء دیوبند سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ مجمعین، علماء حرمین جو فوت ہو گئے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ مجمعین، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی صحت و عافیت میں بلندی عطا فرمائے۔ شاہ جی نے کہا بھی مہربانی کرو یار، کتاب ہی ہے، دین کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پڑھ سکتے۔ شاہ جی نے کتاب پڑھ لی اور واپس تشریف لے آئے۔ اپنے شیخ نے بلایا، فرمایا انور شاہ کا حاضر، کتاب نقل کر لی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کر ہی نہیں دیتے۔ اچھا بھی آپ یہ بتائیں تھک تو نہیں گئے؟ سو جانا ہے، پتہ نہیں ہمیں وہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم نے تو پھر بھی سفر کرنا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سرزمین پر اگر اللہ اپنے دین کی کچھ خدمت لے لے تو ہمارے لیے سعادت ہے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے کتاب تو حضرت پڑھ لی ہے لیکن وہ لکھنے نہیں دیتے۔ استاد کے چہرے پہ غم کے بادل چھا گئے۔ فرمایا شاہ جی سفر بھی کیا، مدرسے کا خرچ بھی ہوا اور کام بھی نہ بنا۔ شاہ جی چپ کر کے چلے گئے اور رات کو اپنے حافظے کے زور سے کتاب لکھ کے استاد کو پیش کر کہا حضرت میں نے یہ کتاب پڑھی تھی۔ حضرت نے کہا اس کی کاپیاں کرو، اور نسخے بنوا لیے گئے۔ ایک نسخہ جامعہ ازہر کو بھیجا گیا کہ بھائی مہربانی کرو اس کو ملا کے تو دیکھ لو کہ کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی۔ انہوں نے جب کتاب کو ملایا دیکھا الف سے لے کر آخر تک کوئی غلطی نہیں تھی۔ انہوں نے اس پہ لکھا کہ مارا آباد امام البخاری مثل انور شاہ الکاشمی۔ انہوں نے کہا امام بخاری کے حافظے کے بعد اگر ہم نے کوئی دیکھا ہے تو انور شاہ کاشمی کی۔ انور شاہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ لاہور میں تشریف لائے رحمت اللہ علیہ، مولانا طالوت کے ذریعے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت علامہ اقبال ڈھیلے تھے عقیدے میں، علماء دیوبند کے خلاف کچھ لکھا بھی تھا، حضرت مدنی کے خلاف بھی لکھا تھا۔ کہتے ہیں مولانا طالوت نے مجھے مجبور کیا دوستی میں کہ اقبال تمہارے پیر آتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، ایک میرا بھی تو پیر آیا ہے، تم بھی تو چلو نا، تم جو ہمیں اپنے پیر دکھلاتے ہو تو ایک آل رسول آج ہمارے گھر میں بھی آیا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا اور شاہ جی کی زیارت کی، چہرہ دیکھا تو ہمارا دل تو وہی سودا ہو گیا۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ کہتا ہے میں تو سب کچھ ہار گیا، میں بڑے ادب سے ملا اور میں نے کہا شاہ جی اتنی احسان کر دو، میں کلندر آدمی ہوں، شاعر آدمی ہوں، میری چائے قبول کرنا۔ شاہ جی نے فرمایا اقبال کوئی بات نہیں، ہم آپ کے پاس آئیں گے، چائے پیئیں گے۔ کہتا ہے میں نے سوچا ایک بزرگ ہیں، ایک آدمی ہے اور دو چار ساتھی ہوں گے، 10 آدمیوں کو چائے پلا دینا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا نا۔ گو ہمیں محمد بن نوری نے وہ بھی نہیں پلائی، حالانکہ اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں تھا اگر ہمیں چائے پلا دیتے، بل بھی مجھ سے لے لیتے۔ میں کہتا تو صحیح کہ بن نوری کے مرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی پوچھتا ہے۔ خیر یہ ہمارے دل کے معاملے ہیں۔ وہاں جناب ہم جب پہنچے کہتے ہیں اقبال کے، میں نے کہا معمولی سی بات ہے، 10 آدمی 50 20 آدمی ہو جائیں گے۔ کہتا ہے میں جب گھر آیا تو میرے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب میرے دماغ میں جنون ہے، میرے دل میں جنون ہے، مجھے چین نہیں آتا کہ اس سید کو میں کیسے ان کپڑوں پہ بٹھاؤں جہاں بیٹھ کے میں نے کبھی حقہ پیا ہو، ان برتنوں میں میں علامہ انور شاہ کاشمیری کو کیسے چائے پلاؤں جن کو میں نے کبھی چکھا ہو۔
کہتے ہیں اب تو میں بڑا پریشان ہوا، گھر دھو رہا ہوں، کپڑے دھلوا رہا ہوں، برتن دھلوا رہا ہوں، پھر بھی چین نہیں آتا۔ نئے برتن خریدے، سب کچھ ہو گیا، سارا انتظام کر کے ایک آدمی ڈھونڈا جو نیک ہو، باشریعت ہو، وضو کے ساتھ چائے بنائے۔ یہ سارے انتظام میرے دل میں اللہ ڈال رہا ہے کہ کر لو۔ کہتے ہیں پھر ایک خیال آیا کہ چلو چائے تو پلا دوں گا، لیکن اتنا بڑا سید، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر آج فقیر کے گھر میں آ رہا ہے تو کوئی ہدیہ بھی تو پیش کر دوں۔ تو میں نے کہا ہدیہ کیا دوں، میرے پاس کیا ہے جو پیش کروں؟ اقبال کہتے ہیں کہ ان دنوں میں شاہ ایران نے مجھے ایک کتاب بھیجی تھی فارسی میں، جو قدیم فارسی کی لغت تھی۔ اس نے لکھا کہ اس کو سلیس فارسی میں ترجمہ کر دو تو 1,00,000 روپے جو ہیں وہ آپ کو بطور انعام بھجوائے جائیں گے۔ کہنے لگا میرے دل میں بات آ گئی، میں نے کہا یہ کتاب بھی حضرت کو دے دوں گا اور یہ ساتھ خط بھی دے دوں گا کہ حضرت اس کتاب کا ترجمہ کرنے اور یہ 1,00,000 روپے نظر قبول فرما لیں۔ اور تو میرے پلے میں ہے کچھ نہیں۔ شاہ جی آ گئے، بیٹھ گئے، چائے پی لی۔ میں نے وہ کتاب کے بارے میں عرض کیا، کتاب لے آیا، کتاب بند رکھی تھی اور وہ خط بھی رکھا تھا۔ میں نے کہا حضرت ایسے 1,00,000 روپیہ انہوں نے کہا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے لیے آپ ہدیہ قبول فرما لیں اور اس کتاب کا ترجمہ جو ہے آپ مہربانی کر کے فرما دیں، آپ کے لیے کتنی مشکل بات نہیں ہے۔ شاہ جی یوں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے علامہ اقبال یہ کتاب آج سے 20 سال قبل میں نے دیکھی تھی، اور اس کتاب کا پہلا باب یوں ہے، دوسرا یوں ہے، تیسرا یوں ہے، چوتھا یوں ہے، پانچواں یوں ہے، چھٹا یوں ہے، ساری کتاب کے باب یوں بھی۔ اور پھر فرمایا کہ تیری محبت کا بھی شکریہ، لیکن 1,00,000 کے لیے میں فارسی کے ترجمے جتنی دیر میں کرتا رہوں اتنی دیر میں محمد مدنی کی حدیث نہ پڑھا لوں۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ قیامت میں بھی اگر درود کے نامہ عمل کو بھی دیکھو گے تو دیوبند آگے۔ آگے بڑھ کر کے پوچھو یہ صاحب کون ہے، جواب ملے گا مولانا رحمت اللہ سرانوی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔